الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ مسلمان اور مومن کے لیے جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور جس طرح مسلمان کے لیے اللہ کے کلام، اللہ کی بات، وحی مطلوب پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح مومن اور مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وحی غیر مطلوب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ مجتہد جب مسائل کا استنباط کرتا ہے تو استنباط مسائل کے لیے کئی چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، جس میں قرآن کریم، حدیث رسول، اجماع امت اور مجتہد کا اپنا اجتہاد اور قیاس، جنہیں کہتے ہیں کہ شریعت کے دلائل وہ دو نہیں بلکہ شریعت کے دلائل چار ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ جو لوگ حدیث پاک کو حجت نہیں مانتے، وہی غیر مطلوب کو دلیل شرعی نہیں سمجھتے، یا قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد اجماع اور قیاس شرعی کو دلیل نہیں سمجھتے، ان کی شبہات میں سے، نظریات میں سے، ان کی افکار میں سے ایک شبہ، ایک نظریہ اور ایک فکر یہ بھی ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں گے، لیکن صرف ان احادیث پر جو صحیح ہوں گی۔ اگر احادیث ضعیف ہوئیں تو وہ ناقابل عمل ہوں گی، اگر حدیث صحیح ہوئی تو ہم اسے لیں گے، اور اگر حدیث ضعیف ثابت ہو گئی یا حدیث میں کمزوری آ گئی تو ایسی روایات متروک اور ناقابل عمل ہوتی ہے۔ اور حدیث ضعیف کے بارے میں انہوں نے اپنی یہ سوچ اتنی زیادہ مشہور کی کہ عام بندہ جس کو احادیث کی تعریف کا بھی علم نہیں ہوتا، جب اس کے سامنے یہ بات کی جائے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے تو وہ فوراً سمجھتا ہے کہ حدیث ضعیف شاید ایسا شجر ممنوع ہے جس کے قریب جانا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا تھا۔ حضرت آدم اس درخت کے قریب چلے گئے تو ان کو جنت سے باہر آنا پڑا۔ اگر ہم حدیث ضعیف کی طرف جائیں گے تو شاید ہمیں بھی جنت نصیب نہ ہو۔ اس وقت عام ذہن یہی ہے کہ جب یہ کہا جائے ھذا حدیث ضعیف تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک عجیب کام بھی کیا ہے، احادیث کی کتب کی تقسیم کی ہے، بخاری مسلم کو چھوڑ کر صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح نسائی، ضعیف نسائی، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، صحیح الترغیب والترہیب، ضعیف الترغیب والترہیب۔ یعنی حدیث پاک کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ صحیح پر عمل کرنا ہے اور حدیث ضعیف سے ہم نے بچنا ہے۔ اسی حدیث ضعیف کی قسموں میں سے ان کے ہاں ایک قسم ہے
کہ حدیث اس وقت مانیں گے جب سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہو اور قرآن کے مطابق بھی ہو۔ اگر حدیث پاک کا متن قرآن کریم کی آیت سے ٹکرا گیا تو ایسی حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اس کے لیے آپ حضرات کی بعض اصول فقہ کی کتابیں عبارتیں پیش کریں گے کہ ان حضرات نے لکھا ہے ان قابلہ خبر الواحد او القیاس، اگر قرآن کریم کی آیت کے مقابلے میں خبر واحد حدیث کا متن آ جائے یا قرآن کریم کی آیت کے مقابلے میں مجتہد کا اجتہاد اور قیاس آ جائے، یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ، تو قرآن کریم پر عمل کریں گے، مقابلے میں آنے والی حدیث کو بھی چھوڑ دیں گے اور قرآن کے مد مقابل آنے والے مجتہد کے اجتہاد اور استنباط اور قیاس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس پہ ہمارے حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے اس پر حدیث ہے یہ تو ضعیف ہے، ہمارا مسئلہ ہے اس پر حدیث ہے یہ تو ضعیف ہے، ہمارے امام مجتہد کا اجتہاد ہے یہ قرآن کے مقابلے میں ہے چھوڑ دینا چاہیے، ہمارے عقیدے اور مسئلے پر روایات احادیث موجود ہیں لیکن یہ قرآن کے مقابلے میں ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے یہ دو باتیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے، آیا ضعیف حدیث ہر حال میں ناقابل عمل ہے، ہر حال میں متروک ہے؟ کیا حدیث ضعیف کے قریب جانا بھی جائز نہیں ہے؟ اس کے بارے میں محدثین کی رائے کیا ہے، محدثین کا طرز عمل کیا ہے؟ حدیث ضعیف کیا یہ موضوع کی طرح ہے؟ جیسے موضوع اور من گھڑت کو چھوڑنا چاہیے ایسے ضعیف کو بھی چھوڑنا چاہیے، ایک بات۔ نمبر دو، اگر حدیث قرآن کریم کے مقابلے میں آ جائے تو کیا پہلی فرصت میں بغیر تدبر اور غور فکر کے اس حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے؟ قرآن کریم کی آیت کو لے کر حدیث کا انکار کر دینا چاہیے؟ یہ دو باتیں آپ حضرات نے سمجھنے کی کوشش فرمانی ہے۔ ان دو باتوں کو سمجھانے کے لیے میں کچھ بات بطور تمہید کے عرض کرتا ہوں، بات تو بہت لمبی ہے لیکن میں اختصار سے خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک سند، نمبر دو متن۔ یہ دو چیزیں ملیں تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ سند سے مراد جو روات حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَشْقَاق، صحیح بخاری کی آخری روایت، عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو روات نقل کرتے ہیں اسے سند کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اسے متن کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر ایک سند، نمبر دو متن۔ قرآن کریم کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کسی بندے کی بات پر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے، نمبر دو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون، نمبر دو بات کیا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پہلے یا بات کو چھوڑنے سے پہلے سند کی تحقیق بھی ضروری، متن کی تحقیق بھی ضروری۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی ایسا بندہ تمہارے پاس آئے جو فاسق ہو، عادل نہ ہو، تو اس کی بات پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کیا کرو کہ بات کرنے والا کون ہے۔ اس کا معنی یہ کہ سند کی تحقیق کرو۔ قرآن کریم میں ہے ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی، جہاں پر اپنوں نے غیروں نے باتیں کی تو بعض حضرات جو اپنے تھے انہوں نے بھی بات کر دی، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جب کسی شخص کے خلاف الزامات لگتے ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے، تہمتیں لگتی ہیں، تو کبھی کبھی اپنے بھی اس میں ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں،
اس کی وجہ غلط فہمی ہوتی ہے، اس کی وجہ ایک شور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے لوگ بات کرنے والے ہیں شاید یہ بات ٹھیک ہوگی۔ حضرت عائشہ کے خلاف جب تہمت لگی، آپ حضرات سمجھتے ہیں، احادیث اور تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ یہ تہمت لگانے والے اور بات کرنے والے صرف اغیار نہیں تھے، بعض اپنے بھی تھے۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل فرمائی، اور ساتھ ہی ایمان والوں سے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے یہ بات کی گئی، لولا اذ سمیعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، جب تمہارے سامنے یہ بات آئی کہ نبی کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ بات کرنے والے کون ہیں، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، سند پر غور نہ کرتے، تمہیں متن پر غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ بات کیسی ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اگرچہ یہ بات کرنے والے بندے ٹھیک بھی ہوں لیکن ان کی بات تب بھی قابل عمل نہیں تھی۔ تو ایک آیت نے بتایا سند کی تحقیق کرو، ایک آیت نے بتایا متن کی تحقیق کرو۔ کسی بھی روایت پر عمل کرنے کے لیے روایت کی تحقیق بھی ضروری، درایت کی تحقیق بھی ضروری، سند کی تحقیق بھی ضروری، متن کی تحقیق بھی ضروری۔ بسا اوقات یوں ہوگا، کسی بات کو نقل کرنے والے بندے بالکل ٹھیک ہوں گے، کسی بات کو نقل کرنے والے راوی بالکل ٹھیک ہوں گے، سند متصل بھی ہوگی، راوی عادل بھی ہوں گے، تام و ضبط بھی ہوں گے، روایت شاذ بھی نہیں ہوگی، معلل بھی نہیں ہوگی، جو آپ حضرات صحیح لذاتی ہی کی تعریف خیر الاصول وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ بات کرنے والے راوی سب ٹھیک ہوں گے لیکن متن پھر بھی ناقابل عمل ہوگا، اور بسا اوقات یوں ہوگا سند میں اتصال نہیں ہوگا، کبھی کبھی راوی کی عدالت میں کمی ہوگی، کبھی کبھی راوی کے حافظے میں کمی ہوگی، بسا اوقات راوی ثقہ ہو کر اوثق کی مخالفت کرے گا جسے شاذ کہتے ہیں، کبھی معلل بھی ہوگی، سند کے اعتبار سے ضعف ہوگا لیکن متن کے اعتبار سے بات بالکل ٹھیک ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محدث کسی حدیث کے بارے میں کہتا ہے ھذا حدیث صحیح، کسے صحیح کہتا ہے؟ سند کو۔ جب محدث کہے گا ھذا حدیث ضعیف، کسے؟ تو سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا تو لازم نہیں آتا، سند کے ضعیف ہونے سے متن کا ضعیف ہونا تو لازم نہیں آتا۔ آپ اٹھیں سنن ترمذی، دورہ حدیث کے طلباء، سنن ترمذی میں امام ترمذی روایت نقل کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ھذا حدیث غریب، سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کبھی جہالت اور مجہول کی بات بھی فرماتے ہیں لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ضعیف ہے لیکن صحابہ اور اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ سوال یہ کہ جب ضعیف ہے تو عمل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے اور قابل عمل ہے کس اعتبار سے؟ متن کے اعتبار سے۔ اس لیے حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی میں، اور حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں، دونوں اصول حدیث کی کتابیں ہیں، یہ حضرات فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ ھذا حدیث صحیح، جب محدث یہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، فَھَذَا مَعْنَاهُ، اس کا مطلب یہ ہے متصل سندہ مع الاوصاف المذکورۃ، کہ اس کی سند ٹھیک ہے، راوی عادل ہیں، تام و ضبط ہیں، روایت شاذ بھی نہیں، معلل بھی نہیں، فَقَبِلْنَاهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ، ہم ان کے اس قول کو لے لیں گے کہ یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے اس لیے قابل عمل ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں لا انہ مقطوع بہ فی نفس الامر، سند کے صحیح ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعی صحیح ہو، لجواز الخطأ والنسیان علی الثقۃ، اس لیے کہ بندہ ثقہ ہوتا ہے
لیکن خطا کر بیٹھتا ہے، بندہ صحیح ہوتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ اب اس عبارت کا اور اصول کا حاصل یہ نکلا، جب محدث کسی حدیث کو کہے صحیح ہن، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ متن بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ متن ضعیف ہو۔ کیوں؟ اس لیے حدیث پاک کی تعریف، حدیث پاک کی تقسیم، حدیث پاک پر لگائے جانے والے حکم، یہ امر اجتہادی ہیں، امر منصوص نہیں۔ حدیث پاک کی تعریف، حدیث پاک کی تقسیم، حدیث پاک پر لگایا جانے والا حکم، یہ امر اجتہادی ہے، امر منصوص نہیں ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ ما یضاف الی النبی کو، یا ما یضاف الی النبی او الصحابی او التابعی کو۔ یہ تعریف اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں کی، کس نے کی؟ امت کے علماء نے۔ جب ایک چیز قرآن اور حدیث میں آ جائے اسے کہتے ہیں منصوص، قرآن اور حدیث میں نہ ہو علماء بیان کریں اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ تو حدیث کی تعریف اجتہادی ہے، منصوص۔ مرفوع، موقوف، مقطوع، غریب، شاذ، یہ تقسیم جو چلتی ہے، حسن لذاتی، صحیح لذاتی ہی، یہ اللہ یا اللہ کے رسول نے تقسیم نہیں کی، کس نے کی ہے؟ یہ صحیح ہے لذاتی ہی یا لغیری ہی، یہ حسن ہے لذاتی ہی یا لغیری ہی، یہ ضعیف، یہ متروک، یہ شاذ، یہ محفوظ، یہ منکر، یہ معروف، یہ مسترب، یہ مقلوب، یہ مصحف، یہ مدرج۔ یہ اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، کس نے بتایا؟ امت کے علماء نے۔ جب ایک چیز اللہ یا اللہ کے رسول بیان نہ فرمائیں، امت کے علماء بیان فرمائیں، اسے کہتے ہیں امر اجتہادی، اسے کہتے ہیں استنباط، اسے کہتے ہیں اپنی رائے، اسے نص نہیں کہتے۔ تو حدیث کی تعریف، حدیث کی تقسیم اور حدیث پر لگائے جانے والا حکم، یہ اجتہادی امور ہیں، یہ منصوص نہیں ہے۔ اور اجتہاد کے بارے میں ضابطہ ہے المجتہد یخطی و یصیب۔ مجتہد جب مسئلہ بیان کرتا ہے اس میں خطا بھی ہوتی ہے، صواب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا کبھی ایک مسئلے پر دو مذاہب لاتے ہیں، یہ امام صاحب کے نزدیک، یہ امام شافعی کے نزدیک، یہ امام شافعی، یہ امام مالک، پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں امام صاحب کا نظریہ، امام صاحب کا موقف، امام صاحب کا مسئلہ اور امام صاحب کا مذہب راجح ہے۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں مذہبنا صواب یحتمل الخطا و مذہب غیرنا خطا یحتمل الصواب۔ اس مسئلے میں ہماری بات ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ احتمال ہے کہ خطا ہوئی ہو۔ ہمارے امام کے علاوہ امام شافعی سے خطا ہوئی ہے، لیکن احتمال ہے کہ ان کی بات صواب ہو۔ تو اجتہاد میں خطا اور صواب دونوں احتمال رہتے ہیں۔ تو جب محدث کہے گا ھذا حدیث صحیح، قرآن کی آیت کی وجہ سے کہے گا، اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے کہے گا، اپنے اجتہاد سے۔ اور جب اپنے اجتہاد سے حکم لگائے گا، ہم کہیں گے ھذا حدیث صحیح، یہ محدث کا اجتہاد ہے، یہ امام کی اپنی رائے ہے۔ اب یہ ایسا اجتہاد ہے، یہ ایسی صحیح ہے جس میں احتمال ضعف کا ہے۔ اور جب کہے گا ھذا حدیث ضعیف، ہم کہیں گے یہ ایسی ضعیف ہے جس میں احتمال صحت کا ہے۔ تو جس چیز میں اجتہاد، جو چیز اجتہادی ہو، اس میں احتمال ثواب کا بھی ہوتا ہے، اس میں احتمال خطا کا بھی ہوتا ہے۔ تو جب محدث کہے گا حدیث صحیح ہے، اس میں احتمال ضعف کا رہے گا، اور جب یہ کہے گا ضعیف ہے تو اس میں احتمال۔ اسی وجہ سے آپ جس طرح فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں، آپ حدیث پاک کی کتابیں اٹھائیں، ایک حدیث ہوگی، امام ترمذی نقل کریں گے، ساتھ ہی فرمائیں گے یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن کہیں گے میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نہیں لیتے، ان کے ہاں یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث ایک ہے، امام ترمذی کے ہاں وہ ٹھیک ہے، امام بخاری کے ہاں جی صحیح نہیں ہے۔
راوی ایک ہے، امام ترمذی اسے لے رہے ہیں، امام بخاری لینے کے لیے تیار۔ سوال یہ ہے کہ جب حدیث ایک ہے تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ حدیث تو ایک ہے نا۔ چلے میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اللہ نے جب دین اتارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ دین کتنے تھے؟ ایک۔ اللہ نے اپنے نبی پر قرآن اتارا، قرآن کتنے تھے؟ اللہ کے نبی نے شریعت امت کو دی ہے، شریعتیں کتنی تھی؟ اب آگے جب مجتہد ہے، انہوں نے جب اجتہاد کیا تو مذاہب کتنے بنے؟ جو مدون ہے 4۔ کہتے ہیں قرآن ایک، حدیث ایک، شریعت ایک، دین ایک، سب کچھ ایک ہے، آگے ٹکڑے کیوں کر دیے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حدیث دی ہے ایک، ایک کہتے ہیں صحیح، دوسرا کہتے ہیں ضعیف، ٹکڑے ہو گئے؟ حدیث تو ایک ہے نا۔ ایک محدث کہتے ہیں صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے بندہ ایک ہے نقل کرنے والا، ایک کہتا ہے کہ دجال 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 من الدجاجلہ، اس کے قریب بھی نہ جانا، دوسرا کہتا ہے ثقۃ ثقۃ ثقۃ، بالکل ٹھیک ہے۔ اب بندہ ایک ہے تو ان کا اختلاف کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں وجہ یہ ہے جس طرح فقہاء نے مسائل فقہیہ کا استنباط کیا وہ اجتہادی ہے، علماء نے حدیث کی صحت یا ضعف کا حکم لگایا یہ بھی اجتہادی ہے، راوی کے ثقہ یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا یہ بھی اجتہادی ہے۔ جب چیز اجتہادی ہو، اجتہادی مسائل میں اگر دو ماہر فن آپس میں اختلاف کر بیٹھے تو یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ دو مجتہد آپس میں اختلاف کریں تو عیب کی بات ہے۔ یہ صرف امام ابو حنیفہ امام شافعی کے درمیان نہیں ہے، یہ اختلاف امام ترمذی امام بخاری کے درمیان بھی ہے، یہ اختلاف امام مسلم امام بخاری کے درمیان بھی ہے، یہ اختلاف حافظ ابن حجر عسقلانی امام ذہبی کے درمیان بھی ہے۔ اگر آپ نے فقہ کا انکار اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ انہوں نے ٹکڑے کر دیے، کل کو حدیث کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اسماء الرجال اور جرح تعدیل کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ آپ کہاں تک انکار کریں گے؟ کیا انہوں نے ٹکڑے کر دیے؟ ہم نہیں کرتے تقلید، کیوں نہیں کرتے؟ ان کی اپنی بات ہے، قرآن اور حدیث تو نہیں ہے۔ خود تحقیق کرو، کسی کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ خود تحقیق کرو، کسی کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تحقیق شروع کی ہے، امام صاحب کی بات کی ضرورت نہیں، امام شافعی کی ضرورت نہیں، مالک کی ضرورت نہیں، احمد ابن حنبل کی ضرورت نہیں، تحقیق شروع کی، ہم نے تحقیق کی ہے۔ ان کے ہاں سب سے اہم مسئلہ جو انشاءاللہ آج آپ پڑھیں گے، نماز میں رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کا۔ ہم نے جب کتب حدیث دیکھی، توجہ رکھا، کتب حدیث دیکھی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق 4 رکعت نماز میں 1 مرتبہ رفع الیدین کرنا چاہیے، ایک روایت کے مطابق 4 رکعت نماز میں 5 مرتبہ رفع الیدین کرنا چاہیے، ایک روایت کے مطابق 4 رکعت نماز میں 9 مرتبہ رفع الیدین کرنا چاہیے، ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ کرنا چاہیے، ایک روایت ان کے ساتھ اور ملا دیں تو 26 مرتبہ کرنا چاہیے، ایک روایت اور ملیں تو 4 رکعت نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ مسئلہ ہے ایک، حدیثیں ہیں 6، 1، 5، 9، 10، 26، 28، کس پہ عمل کریں کس پہ نہ کریں؟ کس پہ عمل کریں کس کو چھوڑیں؟ آگے سے جواب ملے گا صحیح پر عمل کرو، ضعیف کو چھوڑ دو۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، کون بتائے گا؟ جی کون بتائے گا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی بتائیں گے، امام صاحب یہی بتائیں گے نا، یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، اور کون بتائے گا تمہیں؟ اصولیین بتائیں گے۔ آپ نے کہا قبلہ آپ نے تو ہمیں یہ سبق یاد کرایا تھا کہ اللہ کے نبی کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی بات ماننا جائز نہیں، تو کیا ابن حجر عسقلانی کی بات ماننا جائز ہے؟ کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا امت کے علماء نے کہا ہے، آپ تو کہتے علماء کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری پہ عمل کر لو، یہ کون سے پارے کی آیت ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کون سے پارے کی آیت ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ کس نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ؟ علماء نے۔ علماء کی بات تو مانی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کسی حدیث کو صحیح کہنا اور کسی کو ضعیف کہنا یہ کیا ہے؟ اجتہادی امر ہے۔
عمل کرنے کے لیے سند کی تحقیق بھی ضروری، متن کی تحقیق بھی ضروری۔ سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ سند صحیح ہو تو متن ضرور قابل عمل ہے، ضروری نہیں، اور سند کے ذوف سے متن کا ذوف لازم نہیں آتا۔ اگر سند میں کمزوری آ جائے تو متن کو چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم کے مقدمے میں فرماتے ہیں عاب عائبون مسلما بروایتہ فی صحیحہ عن جماعت من الضعفاء۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایسے راویوں سے روایت لی ہے جو ضعیف ہیں۔ امام نووی مقدمہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں بعض لوگ امام مسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صحیح مسلم میں ایسے راویوں سے حدیث لی ہے جو کیا ہیں ان جماعت من الضعفاء، فرماتے ہیں ولا عیب علیہ، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جسے تم ضعیف سمجھتے ہو سکتا ہے وہ راوی امام مسلم کے ہاں ٹھیک ہو، جسے تم ضعیف سمجھتے ہو سکتا ہے ان کے ہاں ثقہ ہو، تو تم نے ضعیف سمجھا ہے، امام مسلم نے تو نہیں سمجھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسے تم کہتے ہو کہ ضعیف روات کی بات امام مسلم نے نقل کی ہے، امام نووی فرماتے اعتراض بنتا کیوں؟ یہ جو ضعیف ہیں تمہارے ہاں ہیں، امام مسلم کے ہاں تو نہیں ہیں۔ اگر تم نے اپنی رائے سے اسے ضعیف کہا تو امام مسلم نے اپنی رائے سے اسے کیا سمجھا؟ صحیح سمجھا۔ ان کا اپنا اجتہاد، تمہارا اپنا اجتہاد، وہ اپنے اجتہاد کے پابند ہیں اور آپ اپنے اجتہاد کے پابند ہیں۔ آپ اپنا اجتہاد امام مسلم پر زبردستی مسلط نہ فرمائیں۔ اور یہی بات رفع الملام عن ائمۃ الاعلام میں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ